السلام علیکم۔ اگر ہمیں حیات یا زندگی کو بہت ہی بنیادی سطح پر یا سیلولر سطح پر دو حصوں میں بانٹنا ہو تو ہم اسے پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یوکیریوٹک کو میں یوکیریوٹ بھی لکھ سکتی ہوں اور پروکیریوٹک کو پروکیریوٹ۔ اور ان دونوں میں سب سے بڑا فرق جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یوکیریوٹس کے اندر آرگینیلز کے گرد ہمیشہ جھلی یا میمبرین پائی جاتی ہے جنہیں ہم میمبرین باؤنڈ آرگینلز کہتے ہیں، جبکہ پروکیریوٹس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بڑا سوچنے والا فرق جو پایا جاتا ہے وہ نیوکلیس کا ہے۔ یوکیریوٹس کے اندر نیوکلیس بھی ایک جھلی یا میمبرین کے اندر پایا جاتا ہے جسے میمبرین باؤنڈ نیوکلیس کہتے ہیں۔ لہٰذا ایک یوکیریوٹ کے اندر جتنی بھی جینیاتی معلومات یا جینیٹک انفارمیشن ہے وہ میمبرین باؤنڈ نیوکلیس میں ہی ملے گی۔ تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیوکلیس موجود ہے جس کے اندر ساری جینیاتی معلومات موجود ہے۔ اس کے اندر ڈی این اے بھی موجود ہے۔ دوسری طرف اس پروکیریوٹک میں آپ کو ڈی این اے کچھ اس طرح کا بندھا ہوا نظر آئے گا اور ہم اس کو نیوکلیوئڈ کہیں گے، نیوکلیوئڈ۔ اور یہ ہمیں کسی جھلی یا میمبرین میں بند نہیں ملے گا، یعنی یہ میمبرین باؤنڈ نہیں ہے۔ یہ میں یہاں لکھ بھی دیتی ہوں، واضح کر دیتی ہوں۔ پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس میں یہ واحد فرق نہیں ہے، یہ کچھ موٹے موٹے عام سے فرق ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اگر ہم ان کے ناموں پر غور کریں تو ان کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یوکیریوٹ لفظ میں کیریوٹ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کرنل یا دانہ ہوتا ہے۔ یہ میں یہاں لکھ بھی دیتی ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے۔ یہ ہو گیا واضح۔ اور پروکیریوٹ کے لفظ میں پرو کا مطلب ہے پہلے، تو اس لفظ پروکیریوٹ کا مطلب بنا نٹ یا دانے سے پہلے، اس لیے پروکیریوٹ میں ہمیں کوئی بھی دانے یا نٹ جیسی چیز نظر نہیں آتی، جبکہ یوکیریوٹ میں ہمیں جھلی میں بند دانے جیسی چیزیں جنہیں ہم میمبرین باؤنڈ آرگینلز کہتے ہیں، یا پھر اس کا نیوکلیس بھی جو کہ میمبرین باؤنڈ ہے اور دانے یا نٹ جیسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یوکیریوٹس میں ہمیں اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو کہ میمبرین باؤنڈ ہیں اور وہ ہمیں پروکیریوٹ میں نہیں ملیں گی۔ جیسے کہ آپ کو دکھے گا مائٹوکونڈریا ایک یوکیریوٹک سیل میں، دونوں پودے کے سیل میں بھی اور جانوروں کے سیل میں بھی، لیکن ایک پروکیریوٹک سیل میں یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آگے اور بھی بہت میمبرین باؤنڈ آرگینلز ہمیں ملیں گے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گولجی اپیریٹس۔ یہ یہاں پر آپ گولجی اپیریٹس کا مائکروگراف دیکھ سکتے ہیں ایک یوکیریوٹک سیل میں، گولجی اپیریٹس جس میں پروٹینز موجود ہوتے ہیں بڑی تعداد میں۔ یہاں یہ دوسرا مائکروگراف آپ دیکھ سکتے ہیں مائٹوکونڈریا کا، اور یہ ہے نیوکلیس کا مائکروگراف۔ یہ یہاں آپ کو نیوکلیئر میمبرین یا جھلی نظر آ رہی ہے، اور یہاں یہ ساری جینیاتی معلومات یا جینیٹک انفارمیشن کرومیٹن کی شکل میں دکھ رہی ہے، اور یہ خصوصی طور پر یہاں گہرائی میں جمع ہوا موجود ہے، اور یہ ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دراصل یہ سارا ڈی این اے کرومیٹن کی شکل میں یہاں پایا جاتا ہے، اور یہ حصہ جو بہت زیادہ گہرا اور اندھیر سا نظر آ رہا ہے اس حصے کو ہم کہتے ہیں نیوکلیولس۔ اور ہم اب یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا رائبوسومل آر این اے پیدا ہوتا ہے، اور یہ مدد کرتا ہے رائبوسومز بنانے میں جو آگے چل کر پروٹینز کی تخلیق میں مدد دیتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ ایم آر این اے کی تمام معلومات پر منحصر ہوتا ہے۔ ہم اس بارے میں آگے چل کر اور گہرائی میں بات کریں گے۔ تو یہ یہاں پر کچھ رائبوسومز دکھ رہے ہیں جو بنتے ہیں رائبوسومل آر این اے سے، اور یہ سب کچھ یہاں اس نیوکلیولس میں ہوتا ہے، یہ جو نیوکلیس کا ایک گہرا ترین حصہ ہے۔ تو سب سے بڑا فرق یوکیریوٹس اور پروکیریوٹس میں یہ ہے کہ یوکیریوٹس میں میمبرین باؤنڈ نیوکلیس اور دیگر میمبرین باؤنڈ آرگینلز موجود ہوتے ہیں۔ اگلا فرق جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یوکیریوٹس کے اندر موجود ڈی این اے اسٹرینڈز یعنی لڑیوں جیسے دکھتے ہیں، بہت ساری لڑیاں، جبکہ پروکیریوٹ میں ڈی این اے گولائی میں نظر آتا ہے، ایک گول جھرمٹ جیسا، اور یوکیریوٹس لمبائی اور چوڑائی میں بڑے ہوتے ہیں پروکیریوٹس کے مقابلے میں۔ اب ہم ایک واضح فرق اور دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ان کی مثال دینی ہو تو ہم کیسے دیں گے۔ یوکیریوٹس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں، جیسے کہ ساری ملٹی سیلولر آرگینزمز یا وہ جاندار جن کی ساخت ایک سے زیادہ سیلز پر مبنی ہو۔
जिनमें आ जाते हैं पौधे, जानवर, फंजाई या बहुत सारे लोग इसको फंगी भी कहते हैं या फंगस, और इसमें प्रोटिस्ट्स भी शामिल हैं ये यहाँ पर। आप देख सकते हैं इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो ये यूकैरियोटिक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्याज की जड़ की नोक के सेल्स यानी अनियन रूट टिप सेल्स, दरअसल ये पौधे के सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्हें स्टेन किया हुआ है, यहाँ पर इसका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, आप देख सकते हैं, और ये बड़ी अच्छी तस्वीर है क्योंकि इसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि ये तमाम सेल्स माइटोसिस के मरहले से गुजर रहे हैं, जो कि बहुत दिलचस्प है। अब हमें देखना है कि प्रोकैरियोट की हमारे पास कौन सी सबसे अच्छी मिसाल मौजूद है। तो यहाँ पर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे आम मिसाल मौजूद है हमारे पास। ये सारे जो आप यहाँ देख रहे हैं ये बैक्टीरिया हैं और ये प्रोकैरियोट हैं। अब हमारे पास आर्किया भी है। इसके बारे में लोग समझते थे कि सिर्फ एक बैक्टीरिया की किस्म है जो सिर्फ मुश्किल या इंतहाई हालात में रहते हैं, लेकिन अब लोगों को समझ में आया कि ये ज़िंदगी और हयात का एक पूरा हल्का है, यानी एक पूरा डोमेन ऑफ लाइफ है आर्किया। अच्छा, अगर हम सिर्फ हयात के मुख्तलिफ हल्कों या डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करें तो हमारे पास है बैक्टीरिया और है आर्किया, और हमारे पास हैं यूकैरियोट्स जिनकी बनावट के बारे में हमने भी बात की। और यूकैरियोट्स में आ जाते हैं सारे पौधे, जानवर, फंगस या फंगाई यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स और प्रोटिस्ट्स। हमें इनको दोबारा दो हिस्सों में बांटकर समझना हो तो ये प्रोकैरियोट्स और ये हैं यूकैरियोट्स। उम्मीद है आपको इससे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का सही जायजा मिल जाएगा और इनका फ़र्क वाज़े तौर पर समझ में आ जाएगा।